السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک نہایت مشہور، قدیم اور متنازع مادے شنگرف پر بات کریں گے، جسے عربی، فارسی، یونانی، آیورویدک اور چینی طب میں صدیوں سے جانا جاتا ہے۔ یہ مادہ بیک وقت طاقتور بھی ہے اور خطرناک بھی، اس لیے اس کا استعمال ہمیشہ انتہائی احتیاط کا متقاضی ہے۔ جو شنگرف ہے، اسے سب سے پہلے دیکھتے ہیں شنگرف کیا ہے۔ واٹ از شنگرف؟ شنگرف ایک قدرتی معدنی مرکب ہے جو دراصل گندھک اور پارے یعنی کہ سلفر اور مرکری کا ملاپ ہے، جو اس کا سائنسی نام ہے سنبر، جو اس کا کیمیائی فارمولہ ہے مرکیورک سلفائڈ HgS۔ Hg یعنی کہ ہائیڈروجن پارے کو کہا جاتا ہے ہائیڈروجن، جو اس کی زہری شکل ہے برائٹ ریڈ، شوخ سرخ، بعض اوقات گہرے نارنجی رنگ میں، پاؤڈر یا پتھر کی شکل میں۔ جو اس کے دیگر نام ہیں عربی شنگرف، فارسی زنجفر، اردو شنگرف، انگریزی میں سنبر، یونانی طب میں ورمیلین، آیورویدک میں جو ہندی میں ہنگل، چینی طب میں ظہور شاخ۔ شنگرف کیسے بنتی ہے، یعنی کہ سنبر میکنگ پروسیس کیا ہے اس کا؟ قدرتی طریقہ، یعنی کہ یہ معدنی شنگرف قدرتی طور پر زمین کی گہرائی میں بنتی ہے، جہاں پارے کی بھاپ جو ہے گندھک کے ذخائر، یعنی کہ جہاں پارے کی بھاپ ہو اور گندھک کے ذخائر موجود ہوں تو یہ مرکری سلفائڈ آپس میں مل کر بناتے ہیں۔ یہ مادہ آتش فشانی علاقوں، پہاڑی خطوں، معدنی کانوں میں پایا جاتا ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آپ کو شنگرف کی تعارف پہچان کرواتے ہیں۔ یہ شنگرف ہے میرے پاس، یہ سب سے اہم چیز شنگرف، یہ اس طرح کا چمکدار ڈلیوں والا شنگرف ہے میرے پاس۔ یہ سینتھیٹک شنگرف ہوتا ہے، کانی نہیں آتا، یہ تیار کیا گیا ہوتا ہے، چائنا کا شنگرف ہے یہ میرے پاس، اچھے قسم کا، اچھی کوالٹی کا۔ یہ اس میں پارے کی چمک ہوتی ہے، یہ پارا ہی ہوتا ہے۔ یہ اس کی پہچان ہے۔ یہ میرے پاس دوسری ڈلی ہے، یہ میں آپ کو چیک کراتا ہوں۔ یہ اس کی پہچان ہے۔ یہ بھاری ہوتا ہے۔ آپ نے پچھلی ویڈیوز رس کپور، دار چکنا کی دیکھی ہے، وہ بھی بھاری مرکبات ہوتے ہیں۔ پارے کے جتنے بھی مرکبات ہوں گے وہ بھاری ہوں گے، عام دوسرے مرکباتوں سے، عام دوسری بھی چیزوں سے۔ یہ اس کی ڈینسٹی ہائی ہوتی ہے، یہ چمک اس میں موجود ہوتی ہے قدرتی، یعنی کہ پارے اور گندھک کے ملاپ سے یہ اس کا رنگ لال ہو جاتا ہے، گندھک لال رنگ میں کنورٹ ہو جاتی ہے اور یہ چمک اس میں پارے کی موجود رہتی ہے۔ یہ اس کے شنگرف زنجفر۔ شنگرف وہ چیز ہے جہاں سے میں نے حکمت کا اسٹارٹ لیا، کتابوں میں پڑھا کہ شنگرف کی طاقت کے لیے ایک خوراک بھی کافی ہوتی ہے اور 7 خوراکیں کافی ہوتی ہیں۔ یہ 2014 کی بات ہے جب میں نے حکمت کے اسٹارٹ کی، تو شنگرف کے شوق سے میں نے حکمت اسٹارٹ کی اور آج میں آپ کو اس کا تعارف کروا رہا ہوں اور آپ کو اس کی ساری سائنس سمجھا رہا ہوں اور سارے طریقہ کار آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ یہ طب جو ہے یہ میرا شوق تھا، تو الحمدللہ یہ شوق میرا پورا ہوا۔ تو آج میں جو آپ کو سکھا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، یہ میرا شوق ہے، میرے شوق ہے کہ میں دوسروں کو بھی سکھاؤں۔ تو ناظرین، چینل ہمارا جو ہے یہ سبسکرائب آپ نے کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے۔
تو یہاں اس چینل میں آپ کو بہت کچھ ملے گا، بس آپ نے ہمارا ایک کام کرنا ہے، چینل سبسکرائب کرنا ہے، اور آپ سے کچھ نہیں چاہتے، صرف ایک چینل سبسکرائب ہے وہ کر دیں، اور ویڈیوز اینڈ تک ضرور دیکھا کریں اور چیز کو سمجھا کریں۔ آپ خود نسخے بنائیں گے، خود ترتیب دیں گے، اور ہر چیز آپ کو آسان لگ جائے گی اگر A to Z آپ نے سیکھا ہوا ہوگا۔ تو ناظرین، بات کرتے ہیں اب شنگرف پر بقایا۔ یہ مرکل سلفائڈ جو ہے آپس میں گندک اور پارا ملنے سے بن جاتا ہے۔ جو تاریخی و روایتی تصور ہے اس کا، قدیم زمانے میں کیمیا گر اتباع سنیاسی اسے کیمیائی عمل سے تیار کرتے تھے، مگر چونکہ یہ عمل انتہائی زہریلا ہے اس لیے آج کے دور میں صرف صنعتی اور لیبارٹری سطح پر محدود ہے۔ گھریلو یا غیر سائنسی طریقے سے شنگرف بنانا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، لہذا آپ اس طرح کا کوئی بھی کام جو پارے کے مرکبات وغیرہ ہوتے ہیں، کوئی بھی زہریلی ٹاکسکس ہے، گھر پر ایسا عمل بالکل نہ کریں جو اس میں کیمیائی اجزاء جو نارمل جو ہیں، اس میں مرکری اور سلفر دو اس میں مرکبات ہوتے ہیں، دو ہی کیمیائی اجزاء ہوتے ہیں۔ اس میں جو ہے 50-50 ہوتا ہے، 50% اس میں گندک اور 50% ہی پارا ہوتا ہے۔ کسی میں اوپر نیچے ہو سکتا ہے، یعنی کہ پارا زیادہ ہو جائے گندک کم ہو جائے، یا گندک زیادہ ہو جائے یا پارا کم ہو جائے، یہ اس میں کوالٹی وائز ہوتا ہے۔ اس کا کوئی مطلب پروف کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ کیا چیز کیا ہوتی ہے کیا نہیں۔ تو نارمل جو ہے 50-50 ہی ہوتا ہے، کم سے کم 50-50 والی آپ استعمال کریں۔ جو بنیادی اجزاء ہیں گندک پارا، خصوصیات جو ہیں اس کی پانی میں حل نہیں ہوتی، حرارت دینے پر پارا خارج ہو سکتا ہے، یعنی کہ حرارت دینے پر یہ بھاپ بن کر اڑ جاتی ہے، پارا اس میں سے نکل جاتا ہے۔ روشنی میں رنگ برقرار رکھتی ہے، یعنی کہ اس کا باہر ہوا روشنی میں کوئی اس کو اثر نہیں ہوتا، یہ ایک ہی جیسی رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پینٹنگ، مصوری اور مذہبی علامات میں قدیم دور میں استعمال ہوتی رہی ہے، یعنی کہ یہ پینٹنگ وغیرہ میں جو رنگ کے کام آتے ہیں ان میں بھی استعمال ہوتی رہی ہے۔ جو چارپائیوں کے پاؤں ہوتے ہیں، جسے پیر بھی کہا جاتا ہے، پوے، ان پر بھی یہ پینٹ وغیرہ میں کام آتی رہی ہے۔ تو ابھی تھوڑی مہنگی ہوئی ہے، تو یہ اس کے علاوہ کوئی سینتھیٹک پیگمنٹس وغیرہ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ جو اس کا مزاج ہے، طب یونانی و مشرقی طب کے مطابق کیفیتی پہلو سے اس کا ہے گرم و خشک مزاج چوتھے درجے کا نہایت قوی اثر ہے۔ چوتھے درجے کی ادویات جو ہیں بغیر اصلاح و تدبیر کے استعمال نہیں کی جاتی۔ جو اس کے طبی فوائد ہیں، جو میڈیسنل یوزز ہے، یہ فوائد قدیم و روایتی طب میں بیان کیے گئے ہیں۔ جدید میڈیکل جو ہے وہ پارے کے مرکبات وغیرہ میں استعمال نہیں کرتی، جو بھی زہریلی چیزیں ہیں وہ جدید میڈیکل سائنس اس چیز کو نہیں مانتی، حالانکہ وہ خود اس سے بھی خطرناک چیزیں استعمال کروا رہے ہیں۔ تو ناظرین، جو اس کا بیرونی استعمال ہے، جلدی امراض، داد، خارش، پرانی فنگس میں، یہ اس میں کیونکہ سلفر ہوتی ہے، گندک ہوتی ہے، تو یہ خون صاف کرنے میں بھی بہترین ہے۔ زخم خشک کرنے میں ناسور، پرانے زخم، جراثیم کش، کیڑے مار، اینٹی سیپٹک تصور کیا جاتا ہے اسے۔ جو روحانی و روایتی استعمالات ہیں اس کے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے آگے۔ تو ناظرین، یہ شنگرف جو ہے یہ مکوی با بھی ہے، مسمن بدن بھی ہے، اور اس کو جس طریقے سے مطلب تیار کرنا چاہے بندہ تیار کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ جس چیز کا ٹچ دیں گے یہ اس کا اثر لے کے آگے وہ اس کو اثر دے گی، اثر لیتی ہے، اثر دیتی ہے۔ باقی جتنی بھی اس طرح کی چیزیں جو کچھ ہوتی ہیں، ہر چیز اثر دیتی ہے، اثر لیتی ہے، تو وہ جس طرح جہاں بندہ لے کر جائے تو وہ کام کرتی ہیں۔ جو چیز اس کو لگائیں گے، جس چیز میں اس کو آگ دیں گے، جو چیز اس کے ساتھ رگڑائی کی جائے گی، یہ اس کا اثر قبول کرے گی۔ اس کی جو ہے
بایو اویلیبلٹی نہیں ہوتی تو تبھی اس کو ادرک یا لیمو یا لہسن وغیرہ پیاز وغیرہ کا رس لگا کر رگڑائی کیا جاتا ہے تاکہ اس کی بایو اویلیبلٹی بنے، یہ بایو ایکٹیو فارم میں آئے، باڈی میں جذب ہو تو تب وہ کام کرتی ہے۔ تو جو اس کے مزید استعمالات ہیں، چینی طب میں دل و دماغ سے منسوب، یعنی کہ چینی طب میں یہ دل اور دماغ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو اس کے نقصانات ہیں، زہریلا پن جو اس کا ہے یہ حصہ انتہائی اہم ہوتا ہے، جو زہریلے اس کے بتائے جاتے ہیں۔ شنگرف کے نقصانات، پارا زہر، مرکنی پوائزننگ جو ہوتی ہے، پارے کے زہریلے اثرات جو ہوتے ہیں وہی اس کا بھی کام ہے۔ دماغی نقصان، ہاتھوں میں کپ کپی، یادداشت کمزور، جگر اور گردے متاثر، سانس کے ذریعے زہر، بچوں اور حاملہ خواتین کے لیے انتہائی خطرناک، لمبے عرصے کا استعمال موت تک لے جا سکتا ہے۔ جو اس کا اندرونی استعمال ہے وہ کشتے کی حالت میں کیا جاتا ہے، بھسمہ کی صورت میں، اور بہت زیادہ استعمال بھی اس کا نقصان دہ ہے۔ لمیٹڈ اس کا استعمال کیا جائے، جو اس کا کچا پن ہے وہ دور کر کے، یعنی کہ کچی باڈی میں جذب نہیں ہوتی اور اس کا فائدہ نہیں ہے، نان سیف سبسٹینس ہے۔ جو اس کی احتیاطیں ہیں، لازمی احتیاطی تدابیر ہے جو ہے خود سے استعمال نہ کریں، ہمیشہ اچھے مستند حکیم سے تیار کروائیں، کوالیفائڈ حکیم سے تیار کروائیں۔ کشتہ خوراک کے طور پر ہرگز نہیں، یعنی کہ یہ خوراک نہیں ہے، صرف دوا کے طور پر استعمال کیا ہے۔ صرف تعلیمی و تاریخی معلومات کے لیے ویڈیو بنائی جا رہی ہے، اگر کہیں استعمال ہو تو ماہر حکیم کی نگرانی میں تیار کروائیں یا کسی بچوں سے دور رکھیں، کھلے ہاتھ سے نہ چھوئیں۔ جو کوئی بھی زہر ہے اس کی احتیاط لازمی ہے، آپ نے پہلی بات ہے گھر میں آپ نے اس طرح کی چیز رکھنی ہی نہیں۔ جو جدید سائنس کا موقف ہے WHO اور FDA کے مطابق مرکری کمپاؤنڈز ٹاکسک ہیں، یعنی کہ شنگرف کو میڈیسن نہیں مانا جاتا، ہیزرڈس منرل مانا جاتا ہے، یعنی کہ جو بھی ایلوپیتھی وغیرہ کے ڈاکٹر وغیرہ ہیں یا جو بھی ہیں یہ اس چیز کو نہیں مانتے۔ ہم سائنس و کیمیا میں اس کا استعمال کریں گے، آپ کو اس کے کچھ تجات بھی بتائے جائیں گے، اس کی آگے خوراکی استعمال بھی بتائے جائیں گے، مرکبات میں اس کا استعمال کیا جائے گا۔ اس لیے جدید میڈیکل نظام میں اس کا کوئی علاجی استعمال تسلیم شدہ نہیں۔ جو اس کا خلاصہ ہے، ایک تاریخی و قدیم مادہ ہے، طاقتور مگر خطرناک، غلط استعمال جان لیوا، صرف معلوماتی اور تحقیقی سطح تک محدود رکھنا یہ بہتر ہے۔ اگر آپ تیار کرتے ہیں، کچھ سازی میں انٹرسٹڈ ہیں تو یہ آپ اس کے اچھے طریقے سے کشتہ کر کے استعمال میں لائیں۔ یہ ویڈیو صرف معلوماتی مقصد کے لیے، کسی بھی دوا یا معدنی مادے کا استعمال اپنے معالج کے مشورے کے بغیر استعمال نہ کریں۔ تو ناظرین، اسی طرح کی مزید جڑی بوٹیوں پر معلومات، زہریلے جو ٹاکسکس ہوتے ہیں ان پر معلومات، ٹاکسیکولوجی، علم سمیات جو ہیں، اور ہر طرح کے کیمیکل، معدنیات، جڑی بوٹیوں کی معلومات آپ تک پہنچتی رہے گی ہمارے چینل علامات سنیاس و حکمت پر۔ اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ ناظرین۔